رات کے 2 بج چکے تھے اور نذیر اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں زیادہ تر جگراتے ہی لکھے تھے، نہ کوئی شادی، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بال بچہ۔ ایسے میں وہ رات بھر تارے گن کر کے ہی اپنا وقت گزار دیتا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 38 سال ہو چکی تھی اور اسے لگتا نہیں تھا کہ مزید عمر گزارنے پر بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آ سکے گی جو کہ اس کے گھر کو آباد کر سکے، جس کے ساتھ وہ شادی کر سکے، یا پھر جس کے ساتھ شادی کر کے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور یہ مکان جو کہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر بنا ہوا ایک چھوٹا سا مکان تھا، جو کہ چودھری نے اسے رہنے کے لیے دیا تھا۔ یہاں پر وہ گزشتہ 17 سال سے چودھری کی خدمت میں تھا۔ وہ چودھری کے گھر میں ملازمت کرتا تھا۔ چودھری کے گھر میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ یہاں چودھریوں کی خدمت میں گزارا تھا۔ پھر ایسا ہے کہ یہ کوئی سلسلہ اب سے نہیں تھا، اس کا والد بھی یہی کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کے والد نے تو باقاعدہ شادی رچائی تھی اور اسی گاؤں کی سغرا نامی ایک عورت کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی نذیر احمد کو ابھی تک نہ تو کوئی ایسی سغرا ملی تھی اور نہ ہی نذیر احمد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار تھا۔ غربت کے ہاتھوں، ظاہری بات ہے کہ اس سوال کا جواب غربت تھا۔ ایک ایسا انسان جو کہ چودھری کی دی ہوئی جگہ پر رہتا ہے، چودھری کے دیے ہوئے مکان میں رہتا ہے، چودھری کا دیا ہوا جو ہے وہ سمجھ لو کہ کھاتا ہے اور چودھری کے دی ہوئے سے گزارا کرتا ہے، ایسا انسان اپنی زندگی، اپنی شادی، اپنا بال بچہ کیسے، یہ ظاہری بات ہے کہ خواب کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت کی حد تک ٹھیک نہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ کسی بھی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے شادی کرنے کے لیے بھی اپنے بہت سے مسائل ہیں۔ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے، اسے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنے گھر بار کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ نذیر احمد بس وہی تنخواہ جو کہ چودھریوں کے ہاں سے اسے ملتی تھی اس پہ اور چودھریوں کے دیے ہوئے گھر پر گزارا کرنے والا ایک شخص تھا، جس نے زندگی کی 38 بہاریں دیکھ لی تھیں، یعنی 38 سال کا وہ ہو چکا تھا اور اسے لگتا نہیں تھا کہ اس کا گھر بسے گا یا کوئی اس گاؤں میں تعلق رکھنے والی غریب سے غریب عورت بھی اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرے گی، کیونکہ غریب سے غریب گھر میں بھی جو لڑکیاں بیٹھی تھیں ان کے خواب یہی تھے کہ انہیں اچھا کھاتا پیتا گھر ملے، اچھا کمانے والا شوہر ملے، اپنا مکان ہو، اپنا کاروبار ہو، اچھی آمدنی ہو، تاکہ ان کی بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ نذیر احمد کو اپنی حیثیت کا اور اپنی اوقات کا اندازہ تھا۔ اگرچہ اس نے بشیرہ بی بی سے کئی بار اس سلسلے میں بات کی تھی، کیونکہ بشیرہ بی بی ایک واحد ایسی عورت تھی جو کہ اس پورے گاؤں میں پھر کر کے رشتہ کرواتی تھی، اور اس کا ریکارڈ تھا کہ اگر وہ کسی رشتے کو کروانے کا ٹھان لیتی تھی تو وہ اس رشتے کو کروا کر کے ہی دم لیتی تھی۔ لیکن جب بھی نذیر نے بشیرہ بی بی سے اس سلسلے میں بات کی تھی تو اس نے ایک ہی ٹکا سا جواب دیا تھا کہ دیکھ نذیرے، تیرا رشتہ میں نہیں کروا سکتی، رشتہ کروانے کے لیے کم سے کم تیرا اپنا گھر ہونا ضروری ہے۔ رشتہ کروانے، چلو ٹھیک ہے تو چودھریوں کے ہاں کام کرتا ہے، لیکن اگر چودھریوں کے ہاں کام کرتے ہوئے کم از کم تیرا صرف اپنا مکان ہی ہو تو میں کم از کم اتنا تو لڑکی والوں کو بتاؤں کہ جی اس کا مکان ہے، اپنا مکان ہے، وہ چودھریوں کے ہاں ملازمت کرتا ہے اور پھر جو ہے اچھا کما لیتا ہے۔ چلو کسی نہ کسی طور پر اس گاؤں میں نہ صحیح، کیونکہ اس گاؤں کے لوگ تو نہ صرف کہ تمہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں بلکہ اچھے طریقے سے تم سے واقف ہیں، تو اس گاؤں میں نہ صحیح کسی اور گاؤں سے ہی صحیح، یہاں سے نہ صحیح کسی اور جگہ سے ہی صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی رشتہ تمہارا کروا دوں۔ اس بات کو نذیر احمد نے بھی اب اپنے پلے باندھ لیا تھا کہ اس کی شادی جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں تھی۔ ایسے میں آج رات، جب کہ رات کے 2 بج چکے تھے،
گرمیاں تھیں، سردیاں نہیں تھیں۔ وہ اپنے مکان کے صحن میں چارپائی ڈالے اسی سوچ میں گم تھا کہ شاید اس کے نصیب میں کوئی لکھی ہی نہیں، شاید کوئی ہے ہی نہیں جو کہ اس کے نصیب میں لکھی ہو، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو، جو کہ بیاہ کر کے اس کے گھر آئے اور اس کے گھر کو آباد کرے۔ کئی بار اس نے سوچا تھا کہ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر کے بالکل یہاں سے شہر کی طرف نکل جاؤں اور شہر جا کر کے وہاں پر کچھ کام دھندا کروں اور اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ کم سے کم کوئی لڑکی تو میرے ساتھ شادی کے لیے حامی بھرے، لیکن یہاں پر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکے گا۔ اسے چودھریوں کے ہاں سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بس اتنی ہی تنخواہ تھی کہ جس تنخواہ کے چلتے وہ اپنا گزارا کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ شادی کر لیتا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی، لیکن کل کی ذمہ داریاں، بچے، اسکول کی تعلیم اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کے قابل ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں تھا۔ ایسے میں رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر دستک، اور حویلی کے پیچھے اس کے بنے ہوئے اس چھوٹے سے مکان کے دروازے پر دستک۔ اب یہ رات کے 2 بجے جو دستک تھی یہ لازمی دستک تھی کہ چودھریوں کی طرف سے کوئی بلاوا آیا ہوگا، کوئی ایسی بات رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے چودھری اسلم نے اسے طلب کیا ہوگا، اور چودھری اسلم کا آدھی رات کو طلب کرنے کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ زیادہ تر آدھی رات کو اگر اسے طلب کیا گیا تھا تو مقصد کچھ اچھا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوگی کہ جس ایمرجنسی کے چلتے چودھری نے اسے طلب کیا ہوگا۔ 2 سے 3 بار دروازے پر دستک کی آواز سن کر کے یہ فٹافٹ سے اپنی چارپائی سے اٹھا۔ سو تو یہ رہا نہیں تھا، بس لیٹا ہوا تھا، اور پھر اس نے جا کر کے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک بڑی سی شال میں لپٹی ہوئی ایک عورت فٹافٹ سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ یہ کچھ سمجھ سکتا وہ بھاگ کر کے اس کے کمرے میں اندر جا کر کے چھپ گئی۔ اس نے اس شال کو تو کہیں دیکھا ہوا تھا، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ یہ شال تو افشاں باجی کی ہے، اور یہ شال جو ہے افشاں باجی اڑتی ہے۔ یہ اس شال کو اچھی طریقے سے پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے فوری طور پر دروازے کو بند کیا، اور دروازے کو بند کر کے یہ اندر کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے اس بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شال اگر افشاں کی ہے تو اس شال کو اوڑھ کر بھی افشاں ہی آئی ہوگی، کیونکہ جس جسامت کی افشاں تھی اسے ایسا لگا تھا کہ یہ افشاں ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ وہاں سے بھاگ کر کے فٹافٹ سے اپنے کمرے کے اندر آ گیا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر کے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ آنے والی افشاں ہی تھی، اور افشاں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ افشاں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا آہستہ سے سرگوشی میں، نذیر چپ رہنا اور مجھے اپنے گھر میں کسی جگہ چھپا دے۔ نذیر کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ افشاں جو کہ چودھری کی بیٹی تھی، چودھری کی بڑی بیٹی تھی، اس نے ظاہری بات ہے کہ بات ہی ایسی کر دی تھی۔ آدھی رات کو 2 بجے وہ چودھری کی بیٹی افشاں جو کہ ناز و نم میں پلی تھی، جو کہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی کہ جسے ایک VIP زندگی کہا جا سکتا ہے، جسے چھوٹی چودھرانی کہہ کر کے لوگ مہاتم کرتے تھے، وہ رات کے 2 بجے جو ہے وہ یہاں پر نذیر کے گھر آ کر کے اسے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کہیں چھپا لے۔ نذیر کے گھر میں اگرچہ اتنا سامان نہیں تھا کہ وہ اسے وہاں پر چھپا سکتا، لیکن نذیر جانتا تھا کہ ان 2 کمروں کے علاوہ ایک ایسا باتھ روم ہے جو کہ یہیں پر اس دونوں کمروں کے ساتھ میں اٹیچ باتھ روم کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے استعمال نہیں کیا گیا، نہ ہی اسے جو ہے وہ کچھ مزید جو ہے اس میں کچھ ایسی ترمیم کی گئی۔
اس کے لیے باقاعدہ دروازہ لگا ہوا تھا جو لکڑی کا دروازہ تھا، اور اس لکڑی کے دروازے کو بس اتنا سا راستہ اس میں چھوڑا گیا تھا کہ کوئی اس دروازے سے سنگل آدمی گزر کر کے اس باتھ روم میں داخل ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اگر اس لکڑی کے دروازے کو برابر کر دیا جاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ایک واحد ایسی یہ چیز تھی جو کہ نذیر کے گھر میں یہ بنی ہوئی تھی۔ باقی ایک صحن کے اندر باتھ روم بنا ہوا تھا جہاں پر ظاہری بات ہے کہ نذیر احمد اپنا وقت گزارتا تھا یا واش روم میں چلا جاتا تھا، اور وہی واش روم اصل واش روم تھا۔ جو واش روم وہ تھا وہ تو کبھی واش روم کے طور پر استعمال ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو بس اتنا تھا کہ وہاں پر آپ اندر چھپ سکتے ہیں۔ ایک ایسی واحد جگہ تھی کہ جہاں پر یہ افشاں کو چھپا سکتا تھا۔ چودھری اگرچہ اس واش روم کے بارے میں، ان کمروں کے بارے میں جانتا تھا، لیکن وہ کبھی اس گھر میں آیا نہیں تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے کسی کامے کے گھر میں آ کر کے اس کے گھر کو دیکھے؟ اور یہ گھر جس مستری کی نگرانی میں بنا تھا اسے مرے 3 سال ہو چکے تھے۔ چودھری کے علم میں ضرور تھا کہ اس گھر میں ایک اور باتھ روم ہے، لیکن کہاں پر ہے، کیسے ہے، یہ بات چودھری کے علم میں نہیں تھی۔ لہٰذا افشاں کی اس التجا کے بعد کہ مجھے کسی جگہ فوری طور پر چھپا دو، اس نے وہی دروازہ بہت زور لگا کر کے اتنا راستہ بنایا کہ جس میں سے افشاں گزر کر کے اس واش روم کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر اس نے باقاعدہ جو ہے وہی شال اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے کچھ بستر جو ہے وہ افشاں کو مہیا کر دیا، اور اس بستر کو لے کر کے وہ وہاں اندر چلی گئی، کیونکہ یہ تھا تو واش روم ہی لیکن کبھی بھی واش روم کے طور پر استعمال نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کے زمین پر بستر لگا کر کے وہاں پر بیٹھا جا سکتا تھا۔ اس نے افشاں کے لیے بستر دے دیا تھا اور وہ اس بستر کو لے کر کے اندر چلی گئی تھی۔ پھر اس نے اسی طریقے سے اس بھاری لکڑ کے دروازے کو زور لگا کر کے برابر کر دیا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ افشاں آدھی رات کو 2 بجے کیوں آئی ہے، اس کے آنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، لیکن اس نے جاتے جاتے اسے ضرور کہا تھا کہ اگر میرا کوئی پوچھنے کے لیے آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آئے گا نہیں تمہارے پاس، لیکن اگر کوئی آ ہی جائے یا تم سے کچھ پوچھے ہی تو تم نے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، نہ ہی تم نے مجھے جو ہے وہ گھر میں پناہ دی ہے، اور نہ ہی تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ اب نیند آنکھوں سے پہلے ہی دور تھی تو مزید نیند آنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا ہی لگ رہا تھا کہ سویا نہیں جائے گا۔ نذیر احمد واپس صحن میں آ کر کے اسی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسے یہ بھی تھا کہ یہ ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک ایسی عورت، ایک ایسی لڑکی جو کہ اے سی کے نیچے سونے والی ہے، اے سی کے نیچے رہنے والی ہے، وہ بیچاری اس جگہ پر گزارا کیسے کرے گی؟ پھر اسے خیال آیا کہ وہ جگہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، وہاں پر یہ کبھی بھی اگر اپنی کسی غرض سے داخل ہو جاتا تھا تو اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ جگہ بے حد ٹھنڈی ہے، الگ تھلگ ہے، وہاں پر دھوپ بالکل نہیں پڑتی، اور وہاں پر اگر وہ بستر لگا کر کے لیٹے گی نہ تو اسے مچھر تنگ کریں گے اور نہ ہی اسے گرمی لگے گی، اس لیے وہ اطمینان سے وہاں پر سو سکتی تھی، اور وہ جگہ اس کے سونے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی، کم از کم ایسا فی الحال سوچا جا سکتا تھا۔ دن نکل آیا۔ نذیر احمد کو ظاہری بات ہے کام پر جانا تھا۔ اس نے ایک دفعہ وہاں جا کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن وہ سو رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ چودھرانی ہے، یہ 12-1 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گی، اور یہ اسی وقت اٹھ کر کے ناشتہ کرتی ہے، اور یہی اس کی روٹین ہے، کیونکہ یہ عرصے سے یہاں کام کر رہا تھا، اس لیے چودھرانی کی تمام روٹین کا اسے علم تھا۔ لہٰذا وہ بے فکر ہو کر کے اپنے گھر سے کام پر نکل گیا اور چودھری کی حویلی میں چلا گیا۔
اس کا کام چودھری کے اوپری کام کرنا تھا، یعنی چودھری اس سے کبھی کوئی چیز منگوا لیتا تھا، کبھی اسے کوئی کام بول دیتا تھا، کبھی کوئی بازار بھیج دیتا تھا، اسی قسم کے کام وہ کرتا چلا آ رہا تھا۔ زیادہ تر اس کے کام انہی چیزوں سے منسوب ہوتے تھے۔ لیکن جب اس روز وہ گھر گیا وہاں پر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ چودھری بڑی شدمت سے اپنی بیٹی کی تلاش کر رہا ہے۔ اس کی بیٹی کا انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ اب گھر میں موجود نہیں ہے۔ اسے اس کے کمرے میں ساری حویلی میں تلاش کر لیا گیا تھا اور یہی بتایا گیا تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ چودھری کو یہی شک تھا کہ وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے گاؤں سے کہیں باہر چلی گئی ہے، اور کہاں گئی ہے اس بات کا پتہ چودھری کو بالکل نہیں تھا۔ چودھری اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی بیٹی اس وقت کہاں پر موجود ہے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے حویلی کے اندر جتنے بھی ملازمین تھے، نہ تو ان سے اس بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ اس بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ چودھری اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ زیادہ تر ملازمین اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور اگر افشاں بھاگ کر کے کہیں جائے گی تو چودھری کو یہ ملازم خود ہی بتا دیں گے۔ صرف ایک نذیر احمد ایسا تھا کہ جس کے پاس افشاں موجود تھی، اور اس نے باقاعدہ نذیر احمد کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور اپنا منہ بند رکھے گا۔ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ساری کہانی کھل کر کے سامنے آ گئی، اور پتہ چلا کہ گاؤں کی یہ لڑکی شہر میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، جہاں سے چودھری نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ وہیں کا کوئی لڑکا اسے پسند آ گیا تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں چودھری سے اور چودھرائن سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کر کے اس بات کو ختم کر دیا تھا کہ وہ اپنے چچا کے گھر میں منسوب ہے، اور اس کی شادی چچا کے بیٹے سے بچپن سے ہی طے پا چکی ہے، اس لیے وہ افشاں کی شادی جو ہے وہ اس کے چچا زاد بھائی سے کروائیں گے، یعنی اس کے چچا کے بیٹے سے کروائیں گے۔ ایسے میں افشاں نے ماں سے باپ سے تھوڑا بہت جھگڑا بھی کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ چودھری لوگ ہیں اور یہاں پر میری دال نہیں گلے گی، اور پھر اسی طریقے سے اس نے سوچ لیا کہ میں شاید ان لوگوں سے الگ رہ کر کے اس لڑکے کو حاصل کر سکوں گی، اور پھر اس نے موقع پاتے ہی گھر سے فرار ہونے کا سوچا اور وہ گھر سے فرار ہو گئی۔ سوال یہ تھا کہ گاؤں کے چوکیدار نے افشاں کو گاؤں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی فرد اسے اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا تھا کہ افشاں اس گاؤں سے نکل کر کے کہیں چلی گئی ہے، اور وہ کہاں پر غائب ہو گئی ہے، کہاں پر چلی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ گاؤں میں مختلف جگہوں پر جہاں پر چودھری کو شک ہو سکتا تھا اس نے بندے بھیجے اور باقاعدہ سے پتہ کروایا گیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ناک کے نیچے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ یعنی حویلی کے اندر جو سرونٹ کوارٹر وغیرہ یا پھر جو چھوٹے چھوٹے مکان ملازمین کو بنا کر کے دیے گئے تھے، ان میں سے ایک مکان جو ہے وہ بالکل حویلی کے پیچھے نذیر احمد کا تھا، اور نذیر احمد کو نہ تو کسی قسم کی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اور نہ ہی نذیر احمد کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک کیا جا رہا تھا کہ افشاں اس کے گھر ہو سکتی ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے میں کیونکہ نذیر احمد کو ساری صورتحال کا علم ہو گیا تھا، اب اسے صرف ایسا کرنا تھا کہ افشاں کے لیے یہاں سے ناشتہ لے کر کے جانا تھا، اور وہ اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اکثر بچا ہوا ناشتہ ملازمین کر لیا کرتے تھے، چودھریوں کا بچا ہوا کھانا ملازمین کھا لیا کرتے تھے، اور انہی کی چیزیں جو ہیں وہ ملازمین استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے چودھری لوگ خود اس ناشتے سے استفادہ کرتے تھے اور اس کے بعد ہی یہ کسی ملازم کے ہاتھیں آتا تھا۔ لہٰذا نذیر کچن میں چلا گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ باقاعدہ تھرموس میں چائے بھی موجود تھی، اس کے علاوہ تمام تر لوازمات جو چودھریوں نے کھا رکھے تھے وہ بھی موجود تھے، حتیٰ کہ اسے کچھ چیزیں بیچ میں سے پسند نہیں تھیں، لیکن یہ افشاں کی پسند کو جانتا تھا، لہٰذا اس نے وہ تمام تر چیزیں اپنے لیے پیک کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آتے آتے اسے 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جس وقت یہ گھر کے اندر داخل ہوا، یہ وہیں پر چلا گیا جہاں پر اس نے افشاں کو اپنے گھر کے اندر بند کیا تھا، اور پھر وہاں پر پہنچ کر کے اس نے
ناشتہ افشاں کے سامنے رکھ دیا۔ افشاں نے اپنے گھر کا ناشتہ دیکھ کر کے پہچان لیا تھا اور پھر اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کوئی بات اس دوران نہیں کی اور پھر اس دوران جو ہے وہ ناشتہ کرتی رہی اور نذیر صرف اس کے سامنے بیٹھ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ اب نذیر نے کہا باجی افشاں آپ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ افواہیں جو ہیں وہ حویلی میں پھیلی ہوئی ہیں اور آپ نے مجھے یہاں پر آ کر کے چپ کرا دیا ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ اگر چودھری کو ذرا سی اس بات کی بھنک میں لگ گئی کہ آپ یہاں میرے پاس ہیں تو چودھری میرا کیا حال کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے خیال میں چودھری تم لوگوں کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ چودھری کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے کسی ملازم کے گھر میں رہ رہی ہے۔ ایسے میں جانا چاہتی تو چاچی رحیم کے گھر بھی جا سکتی تھی، وہ بھی ملازم ہے، لیکن وہ بال بچے دار آدمی ہے اور وہ بھی ہماری حویلی کے اسی بیک سائڈ پر تھوڑا سا ہٹ کر رہتا ہے، اس کا مکان تھوڑا تم سے الگ بنا ہوا ہے۔ تمہارے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو کہ اکیلے رہتے ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند کرتے ہو۔ ایسے میں کہ جب تم مجھے پسند بھی کرتے ہو اور جیسے کہ تم مجھے چاہتے ہو، یہ بات میں نے کئی بار تمہاری آنکھوں میں نوٹ کی ہے۔ ایک عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مرد اسے کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ تم منہ سے تو مجھے باجی افشاں کہہ کر کے مخاطب کرتے ہو، لیکن تمہارا دل اس بات کو ساتھ نہیں دیتا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ تمہارے پاس ہی چلی جاؤں اور پھر میں تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ کچھ اپنا وقت گزار لوں۔ اب نذیر نے کہا کہ باجی افشاں مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی کہانی ہو گئی۔ آپ یہاں میرے پاس آ گئی ہیں اور آپ مجھے اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ بس یہی ہے کہ آپ کو یہاں سے اس گاؤں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ جب بھی آپ کو گاؤں سے نکلنے کا موقع ملے گا، آپ اپنے اس شہر والے دوست کے پاس چلے جائیں گی اور پھر شاید چودھریوں کو بھی آپ نہ مل سکیں، اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گی۔ آپ پڑھی لکھی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ میں ایک 8ویں فیل، میرے ساتھ آپ کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر آپ میرے پاس میرے گھر آ رہی ہیں اور مجھے اس بات کے لیے رجا رہی ہیں کہ بھئی آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ میرے من میں آپ کے لیے کوئی محبت ہے یا پھر میں آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ بات سچ ہے، لیکن میں آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ضرور ہوں اور میرے من میں بھی یہی ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ وہ درست ہے کہ میرے منہ پر تو ہوتا کہ باجی افشاں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں آپ کو باجی افشاں من سے نہیں کہتا ہوں، صرف اسی لیے کہتا ہوں کہ چلو آپ چودھری کی بیٹی ہیں اور میں آپ کو اور کیا کہہ کر کے مخاطب کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کو چھوٹی چودھرائن اور بہت سے آپ کو باجی افشاں ہی کہتے ہیں، تو لہٰذا میرے پاس بھی 2 چوائس تھیں کہ یا تو میں آپ کو باجی افشاں کہہ کر کے مخاطب کروں یا پھر میں آپ کو چھوٹی چودھرائن کہوں، اس لیے میں نے آپ کو باجی افشاں کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ میری بہن نہیں ہیں اور نہ ہی میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور نہ ہی اپنی بہن جیسا مانتا ہوں۔ باقی آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہوں، کوئی محبت کا جذبہ رکھتا ہوں، تو یہ بھی ایک فطرتی امر ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس وقت 38 سال کا ہو چکا ہوں۔ ابھی تک میرے دور دور تک امکان نہیں کہ میرا گھر بسے گا، میری کسی کے ساتھ شادی ہوگی، کوئی میری بیوی بن کر کے میرے گھر آئے گی، میرے بچوں کی ماں بنے گی اور میں اس کے ساتھ ایک سکھی زندگی گزاروں گا۔ لہٰذا ہر لڑکی کو دیکھ کر کے آہیں بھرنا، ہر لڑکی کے لیے نرم گوشہ رکھنا، ہر لڑکی کو اس نظر سے دیکھنا کہ شاید یہی مل جائے، شاید یہی میرے نصیب میں ہو، اس لیے شاید آپ نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا ہوگا کہ چلو میں آپ کو جو ہے وہ شاید اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، یا پھر آپ کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہوں گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ چودھری کی بیٹی ہو اور میں ایک کام کرنے والا آپ کے گھر کا مزدور ہوں، اور میرا اور آپ کا نہ تو کوئی تال میل ہے اور نہ ہی میرا اور آپ کا کوئی جوڑ ہے۔ اب افشاں نے کہا کہ تمہاری کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں، تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت جب تمہارے پاس آئی ہوں تو میری اس وقت کی کنڈیشن کیا ہے۔
میں تمہیں جب بتاؤں گی تم خود اس بات کا اندازہ لگا لو گے اور تمہیں خود اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میرا شہر والا دوست مجھے دھوکہ دے گیا۔ میں نے آج اسے یہاں پر اپنے گاؤں میں بلایا تھا، اسے کہا تھا کہ وہ آج کی رات گاؤں کے باہر آ جائے جہاں پر زمینیں ہیں، جہاں پر منڈیر ہے، اور وہاں پر سے میں آ جاؤں گی اپنے گھر سے بھاگ کر کسی طریقے سے۔ میں اپنے گھر سے بھاگی، میں وہاں تک گئی اور وہاں جا کر کے میں نے اسے فون کیا، لیکن جب میں نے اسے فون کیا تو مجھے آگے سے اس کا نمبر مسلسل بند مل رہا تھا۔ جب میں نے اس کو مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کافی دیر کے بعد میرا اس کا رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے گاؤں میں آ کر کے مجھے یہاں سے لے کر کے جا سکے۔ تمہیں پتہ ہے میں باہر زمینوں پہ منڈیر کے قریب تھی۔ اس وقت تم اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ میں قریب 12 بجے سے اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ جیسے ہی میرے گھر کے لوگ سونے کے لیے لیٹے میں گھر سے نکل گئی۔ میں اپنا سامان لے کر کے، اپنا بیگ لے کر کے وہاں سے نکل گئی، اور پھر قریب باہر زمینوں تک جاتے اور منڈیر تک جاتے مجھے آدھے سے پونا گھنٹہ لگ گیا۔ میں 12:45 بجے وہاں پہنچی، پھر میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کی تو اس میں 1 بج گیا، اور 1 سے 1:15 کے درمیان میرا اس کا رابطہ ہوا، اور اس نے مجھے صرف یہ کہہ کر کے کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے آ کر کے میرے گاؤں سے لے جا سکے، لہٰذا اس نے یہ کہہ کر کے فون بند کر دیا، اور اس کا فون اس کے بعد نہیں لگا۔ 1:30 کے قریب ٹائم ہونے کو تھا۔ میرے پاس اب یہی چارہ تھا کہ میں گھر واپس لوٹ جاؤں اور اپنا یہ بیگ وغیرہ، اپنا سب کچھ جو ہے وہ لے کر کے وہاں پر چلی جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں گھر کے لیے واپس پلٹتی مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ گھر میں شور مچ چکا ہے، اور گھر والوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ حویلی کی لائٹیں جل چکی ہیں اور مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایسے میں اس گاؤں کی پلی بڑی ہوں، اس گاؤں کی چودرانی ہوں، اس گاؤں کے رہنے والی ہوں۔ بہت سے ایسے راستے ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے مجھے آتے ہیں، لہٰذا میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپتی چھپاتی قریب 2 بجے تک اپنی حویلی میں واپس پہنچ گئی، لیکن اس وقت تک میں نے اس بات کی سنگن لے لی تھی کہ میرے باپ کو اس بارے میں پتہ چل چکا ہے، میری ماں کو بھی اس بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ میں حویلی سے چلی گئی ہوں، میرے کپڑے، میرے بیگ، میرا سامان غائب ہے، اور شاید میں یہاں سے بھاگ چکی ہوں۔ اگر ایک دم سے میں ان لوگوں کے سامنے آ بھی جاتی تو میرے بیگ، میرے کپڑے، یہ چیزیں ہاتھ میں دیکھ کر کے اور میرے پاس ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے مجھے مجرم قرار دینا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے مجرم قرار دیا جاتا تو فوری طور پر سب سے پہلا جو فیصلہ میرے والد کا ہوتا وہ یہی ہوتا کہ اس کی شادی کر دو، اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی کر کے مجھے میرے چچا کے گھر روانہ کر دیا جاتا۔ میرے چچا کا بیٹا 1 نمبر کا عیاش آوارہ انسان ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنے میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رکھتی، مجھے اپنے چچا کا بیٹا کبھی بھی پسند نہیں رہا، اس لیے کیا کرتی، میں جہاں سے سنگن لے رہی تھی اور اپنے گھر کے، اپنی حویلی کے حالات دیکھ رہی تھی، یہ حویلی کی بیک سائڈ تھی اور یہاں سے ہی مجھے سب کچھ پتہ چل رہا تھا، اور میں نے جانچ لیا تھا کہ اس وقت حویلی میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ یہ لوگ گاؤں میں بھی دیکھیں گے، زمینیں بھی دیکھیں گے، کھیت کھلیانوں کو بھی چیک کریں گے، لیکن اپنے ہی حویلی میں اپنے ملازمین کے گھروں کو نہیں دیکھیں گے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں چچا رحیم بخش کے گھر چلی جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چچا رحیم بخش ایک بال بچے دار آدمی ہے، اس کے گھر کا کوئی بھی فرد بول پڑا یا کسی بھی فرد نے اگر اس بات کا ذرا سا بھی انکشاف کیا کہ افشاں وہاں پر آئی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا، اور پھر مجھے تمہاری وہ والہانہ محبت بھی نظر آئی کہ جو تم میرے لیے اپنے دل میں رکھتے ہو۔
لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہارے گھر کا رخ کروں، اور پھر میں تمہارے پاس چلی آئی۔ اور دیکھ لو کہ ابھی تک میرے باپ نے اپنے ہی ملازمین کے گھروں کی تلاشی نہیں لی، اور میں اب تک تمہارے ساتھ یہاں پر مجبور ہوں۔ تم لوگوں کی تلاشیاں اس لیے نہیں ہوں گی کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے باپ کو ایسا لگے گا کہ میں بھاگ چکی ہوں، میں اب یہاں اس گاؤں میں موجود ہی نہیں ہوں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ یہاں پر عرصے دراز سے کام کرتے چلے آ رہے ہو، اور اگر تم لوگ کچھ ایسا دیکھو گے تو ظاہری بات ہے کہ میرے باپ کو اس بات کا بھروسہ ہوگا کہ تم اسے فوری طور پر آگاہ کرو گے۔ لہٰذا تم لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں نہیں لی گئیں، اسی لیے نہ تو رات میں یہاں کوئی دیکھنے کے لیے آیا اور نہ ہی اب کوئی آئے گا۔ خیر، میں ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں کہ جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، وہ لڑکا جس سے میں محبت کرتی تھی، جس لڑکے کے لیے میں گھر سے بھاگی تھی، وہ لڑکا ظاہری بات ہے کہ مجھے دھوکہ دے گیا ہے، اور وہ میرے گاؤں تک نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی میرے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر وہ میرے گھر تک آنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے میرے گاؤں سے آ کر کے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو پھر میں اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ کیوں رکھوں؟ میں کیوں محسوس کروں کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتی ہوں؟ میں تم سے صرف اتنی ہی بات کہوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اور میں اب اکٹھے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ میں چودرانی ہوں تو پھر کیا ہوا؟ ہوں تو لڑکی ہی اور انسان ہوں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ اگر تم مجھے یہاں پر چھپا کر کے رکھتے ہو، اس بات میں رازداری کا مظاہرہ کرتے ہو، میرے پاس اتنی رقم بھی ہے، اتنا زیور بھی ہے کہ اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو ظاہری بات ہے کہ وہ رقم، وہ زیور میرے اور میرے شوہر کے کام آئے گا۔ اب ایسے میں ظاہری امر ہے کہ میرا شوہر اب وہ تو بن نہیں سکتا کہ جس کے پیچھے میں گھر سے بھاگی ہوں۔ تم ہو تو تمہیں مجھ میں دلچسپی ہے، تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ بھی، اگر میں تمہارے ساتھ گھر بساؤں تو اب ایسے میں نے کچھ سوچا ہے۔ میں چودھریوں کی نظر میں، اپنے باپ کی نظر میں، اپنی حویلی کے نظر میں، حویلی والوں کی نظر میں گھر چھوڑ کر کے بھاگ چکی ہوں۔ کچھ دن، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یا کچھ اس سے کچھ زیادہ 10 دن میں یہاں پر ہی چھپ کر کے تمہارے پاس رہتی ہوں۔ ایسے میں ہم اس معاملے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں گے۔ جیسے ہی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا میں تمہیں اشارہ دوں گی، اور میں کسی نہ کسی طور پر تمہیں لے کر کے، یا پھر تم مجھے لے کر کے اس گاؤں سے نکل جاؤ گے۔ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس زیور بھی ہے، ہم شہر جا کر کے کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، اپنا مکان تک لے سکتے ہیں۔ اتنی رقم ہے میرے پاس۔ میرے پاس اس وقت جو کیش رقم ہے وہ 25 لاکھ روپے ایڈوانس ہے۔ میرے پاس 25 لاکھ روپے کی نقد رقم ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس قریب 12 سے 13 تولے سونا ہے۔ شہر میں سونے کا ریٹ آگ کے بھاؤ ہے، 4 سے 5 لاکھ روپے تولہ سونا بک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کم سے کم اس وقت 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں۔ 1 کروڑ روپے کی رقم اگر ہمارے پاس موجود ہے، میں تمہیں یہاں سے لے کر کے بھاگ جاتی ہوں۔ وہاں پر جا کر کے ہم شہر میں کوئی بھی مکان 40-50 لاکھ روپے کا خرید کر کے، بہت بڑا نہیں لیں گے، ایک مناسب مکان لے لیں گے 40-50 لاکھ روپے کا۔ کوئی بھی مکان کسی بھی نئی جگہ، کسی بھی نئی کالونی میں، کسی بھی محلے میں خرید کر کے اس 40-50 لاکھ روپے کے مکان سے ہم لوگ اپنے گھر گرہستی کا آغاز کریں گے۔ باقی ہمارے پاس جو بچتے پیسے ہوں گے انہیں فی الحال ہم کسی کام میں لگا دیں گے، تاکہ تم بھی کام کر سکو، میں بھی اپنی گھر گرہستی کو سنبھال سکوں۔ کیونکہ میرا اب نہ تو میں گھر جا سکتی ہوں اپنے والدین کے سامنے، اور میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے تو کسی بھی شکل میں شادی کرنی نہیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ اب تمہارے پاس یہاں پر آئی ہوں، میں نے تمہارے پاس پناہ لی ہے، تو پھر مجھے تمہارے ساتھ ہی یہاں سے جانا چاہیے اور میں تمہارے ساتھ ہی یہاں سے جاؤں گی۔ نذیر احمد نے افشاں کی یہ ساری بات سنی تو اس کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ واقعی افشاں تو دونوں طرف سے پھنس چکی ہے۔ وہ بندہ جس کے ساتھ یہ بھاگنا چاہتی تھی، اس بندے نے اسے جھنڈی کرا دی ہے اور اپنے گھر یہ جا نہیں سکتی۔ اسے پتہ تھا کہ چودھری کس قدر سخت لوگ ہیں اور وہ اس کا کیا حال کریں گے، اور چچا کے بیٹے سے شادی ہو جائے گی، اور چچا کے بیٹے کے بارے میں جو ظاہری بات ہے کہ افشاں نے بتایا تھا، اس بات کے بارے میں نذیر احمد کو بھی پتہ تھا کہ وہ بندہ واقعی ایک تھرڈ کلاس انتہائی اوباش انسان ہے، اس کے ساتھ اس کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب ایسا ہی سوچ لیا گیا۔ نذیر احمد کے دل میں بھی اس بات کی امنگ جاگی کہ ہفتہ 10 دن یہ یہاں پر موجود ہے تو میں ہفتہ 10 دن اسے یہاں پر چھپا سکتا ہوں، اور پھر ایسے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دیکھنے آئے گا نہیں، لیکن اگر کوئی آ بھی گیا تو اسے ایسی جگہ پر چھپایا ہے کہ جو دونوں کمروں سے بالکل ہٹ کر کے ایک جگہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ ایک تنگ سا راستہ جو کہ خود کھولنا پڑتا ہے، خود بند کرنا پڑتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بالکل اتنی ہی جگہ ہے کہ جس میں ایک انسان لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اور یہاں پر کوئی انسان رہ رہا ہے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں، چودھری کی اپنی بیٹی افشاں ہے۔ ایک بات نذیر کے دماغ میں آئی اور اس نے کہا کہ افشاں بی بی، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایسا ہے، میری بات کا برا مت مانیے گا، میرے ساتھ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے مجھے سبز باغ دکھائے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا جی کہ میرے پاس اس وقت لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب، اور اس بات کا فیصلہ تم اس طریقے سے کر سکتے ہو کہ یہ ہفتہ 10 دن جب تک میں یہاں پر تمہارے پاس رہوں گی، تم یہ جان سکتے ہو، یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے درمیان وہی واسطہ، وہی تعلق رہے گا کہ جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد تم خود سمجھدار ہو کہ اگر ایک لڑکی اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ کسی شخص کے حوالے کرتی ہے، کسی شخص کو دیتی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے اسے اپنے دل سے اپنا لیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ کچھ دھوکہ کرنے والی نہیں ہوں۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ نذیر کی تو بانچھیں کھل اٹھی تھیں، جس نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اس کی شادی ہوگی یا اس کے گھر میں بھی کوئی بیوی کے نام پہ کوئی چیز آئے گی۔ اسے گھر بیٹھے جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی مل گئی تھی جو کہ ایک بھرپور جسم کی مالک تھی، جو ایک خوبصورت عورت تھی، جس کی عمر اگرچہ اب 30 سال ہو چکی تھی، ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، چھوٹی چودرانی کہلاتی تھی، اور وہ اسے کبھی باجی افشاں کے نام سے پکارتا تھا۔ لیکن یہ تمام تر باتیں جو ہے اب ایک طرف دری کی دری رہ گئی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے بازوؤں کو وا کر دیا تھا اور کھلے بازوؤں میں ایک دوسرے کے سما گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا، اور یہ محبت کا ایک نیا سلسلہ تھا جو کہ ایک نوکر اور مالک کے درمیان پروان چڑھنے لگا تھا۔ نذیر کے گھر میں 2 سے 3 دن کے بعد چودھری کے بندے آئے ضرور تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے گھر میں ان 2 کمروں، سامنے کی چیز تو وہی 2 کمرے تھے جو کہ نذیر کے گھر میں تھے، صحن تھا، بس وہ سرسی سی نگاہ ڈال کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور کیونکہ نذیر کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے افشاں کو وہاں پر نہ صرف کہ چھپا دیا تھا، بلکہ افشاں کو اس نے کوئی بھی حرکت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ لوگ اگرچہ بتا کر کے نہیں آئے تھے کہ وہ افشاں کی تلاش میں آئے ہیں، لیکن نذیر نے جانچ لیا تھا کہ وہ اب حویلی کے ملازمین کے گھر میں بھی جا کر کے افشاں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن افشاں ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی جگہ پر چھپی ہوئی تھی جو کہ اس گھر کا ایک گپت راستہ تھا، ایک ایسا خفیہ راستہ کہ جس کی خبر جو ہے وہ گھر میں رہنے والے کو تو تھی، باقی تمام لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے 4 سے 5 دن گزر گئے اور اب باقاعدہ جو ہے
اس بات کا یقین جو ہے وہ نذیر احمد کو ہو گیا تھا کہ افشاں واقعی اس میں اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان اب وہی رشتہ قائم ہو چکا تھا جو کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے اسے شوہر کے روپ میں اور اس نے اسے بیوی کے روپ میں قبول کر لیا تھا اور کئی مرتبہ یہ وظیفہ زوجیت کو بھی ادا کر چکے تھے، اور ان کے درمیان وہ تعلق قائم ہو گیا تھا کہ جو ایک مالکن اور نوکر کے درمیان قائم ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ اس بات کی طرف دلیل تھا کہ افشاں نے اسے نوکر نہیں سمجھا، افشاں نے اسے اپنا شوہر مان لیا ہے، وہ دل سے اسے اپنا تسلیم کر چکی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے چلتے اب ایک ہی چیز ایسی تھی، اور وہ چیز تھی کہ ان دونوں کے درمیان اب بس اتنا ہی تھا کہ یہاں سے نکل جائیں، اور یہاں سے نکل جانے کے بعد یہ شہر چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر کے ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پہلا کام یہی کرنا تھا کہ انہوں نے نکاح کرنا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا۔ نذیر احمد بھی اب خواب دیکھنے لگا تھا، اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ افشاں نے جو کچھ کہا ہے وہ عنقریب سچ ہونے والا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ وہاں سے افشاں کو نکال سکتا۔ ویسے بھی یہ افشاں کو یہاں سے اتنی جلدی سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، جس کے پیچھے وجہ تھی کہ ظاہری بات ہے کہ افشاں یہاں تک اگر اس کے پاس تھی تو وہ مجبور تھی، اور مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ نذیر احمد اپنی ہر قسم کی منمانی اس وقت کر رہا تھا، لیکن اگر وہ یہاں سے نکل جائے گی، اور ایک خدشہ جو کہ ظاہری امر ہے کہ اس وقت نذیر کے من میں بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود چل رہا تھا کہ اگر وہ دھوکہ دے گئی اور اس نے شہر میں جا کر کے اسے بے سر و سامان چھوڑ دیا اور اپنے اسی دوست کے ساتھ یا پھر کسی اور کے ساتھ نکل گئی، یا کہیں بھی اس کو دھوکہ دے دیا، تو اس کا کیا بنے گا۔ لہٰذا اسی بات کو سوچ کر کے یہ چاہتا تو بڑی جلدی کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کر دیتا کہ اسے یہاں سے نکال دیتا، لیکن یہ تھوڑے سے اس بات کو لٹکائے چلا جا رہا تھا، کیونکہ اس سے ہر چیز اب میسر تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس چیز کو اتنی جلدی اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جب تک یہ یہاں پر تھا، اس مکان کے اندر اس نے افشاں کو چھپایا ہوا تھا، اس وقت تک یہ بادشاہ تھا، اور جب سے ہی یہ یہاں سے نکلے گا، ہو سکتا ہے شہر جا کر کے اس کی حالت فقیر سے بھی بدتر ہو جائے۔ لیکن کب تک؟ افشاں نے بھی اب اس بات پر زور دینا شروع کر دیا تھا، اور وہ روزانہ ہی اس سے اس بات کو بولنے لگی تھی کہ بھئی کوئی انتظام کر، نہیں تو پھر مجبوری یہ ہے کہ پھر مجھے اکیلے ہی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، پھر اس میں چاہے میری جان جائے، چاہے میں پکڑی جاؤں یا کچھ بھی ہو، مجھے جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ ایسا کرنا پڑے گا۔ جب اس نے یہاں تک بول دیا کہ وہ اکیلے بھی یہ قدم اٹھا سکتی ہے، تو اب نذیر کے اندر ایک تشویش ظاہر ہونے لگی، اور اس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اب اسے یہاں سے نکال ہی دے گا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، آگے شہر چل کے پتہ چلے گا، تختہ جو بھی ہے اس کو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا ایسا ہی اس نے کیا۔ ایک روز اس نے چودھری اسلم سے اس کی گاڑی مانگ لی۔ اس نے چودھری اسلم کو بولا کہ وہ شہر تک جانا چاہتا ہے، اور شہر جا کر کے واپس آ جائے گا، شام تک وہ واپس آ جائے گا۔ اگر چودھری اسے گاڑی دے دے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ چودھری نے پہلے تو سر سے پاؤں تک اچھے طریقے سے نذیر کو دیکھا، پھر اس سے پوچھا، اور نذیرے تجھے گاڑی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو پبلک ٹرانسپورٹ میں چلا جا، بس میں چلا جا، یا پھر بہت ہی کوئی زیادہ بات ہے تو موٹر سائیکل لے جا، ٹھیک ہے؟ تو میری گاڑی کیوں لے کے جانا چاہتا ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے وہ کتنے کی ہے؟ وہ 20 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جسے تو لے کے جانا چاہتا ہے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تو نذیر نے بنانا تھا،
اب نذیر نے ایک بہانہ گھڑ رکھا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے جو کہ دبئی گیا ہوا تھا، وہ واپس آ رہا ہے۔ اس نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یار کیوں نہ میں خود اسے لینے چلا جاؤں، وہ میرے پاس یہیں پر آ کر گاؤں میں ہی رہے گا، لیکن وہ دبئی سے ہو کے آ رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کی گاڑی مجھے مل جاتی تو میں اسے جو ہے وہ ذرا ٹھاٹھ باٹھ سے لے آتا۔ اب چودھری اسلم نے کہا کہ وہ تیرا کون سا چچا زاد بھائی آ گیا، 17 سال ہو گئے تجھے میرے پاس کام کرتے، تو میں تیرے رشتہ داروں کو، گھر بار والوں کو تو میرے خیال میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تو یہ کون سا چچا زاد بھائی نکال لایا ہے۔ کہا چودھری جی آپ کو میں مانتا ہوں ہمارے گھر کے افراد کے بارے میں بہت علم ہے اور آپ ہمارے گھر کے افراد کے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ یہ ایک دور کے رشتے کا چچا ہے جو کہ یہاں اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتا، بس اس سے کبھی سالوں میں ملاقات ہوتی ہے، تو اس لیے یہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو میں اگر اس کا بیٹا جو ہے اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، اگر کہیں تو میں آپ کی گاڑی لے جاتا ہوں، نہیں ہے تو پھر میں ویسے ہی چلا جاؤں گا، اس بیچارے کو لینے تو میں نے جانا ہے۔ اب چودھری اسلم نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تو اگر میری گاڑی لے کے جانا چاہتا ہے تو چلا جا، ویسے بھی ظاہری بات ہے تو میری گاڑی لے کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتا، گاڑی جو ہے وہ لے جا۔ گاڑی کے اندر باقاعدہ میں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جی پی ایس ٹریکر یہ وہ سارا کچھ لگا رکھا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میری گاڑی انشورنس ہے، گاڑی کا نمبر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ مجھے پتہ ہے، کاپی کاغذ میرے نام ہے، تو تجھے پریشانی ہوگی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے تو بس ایک، اگر تو غائب ہوا گاڑی لے کے تو ایک رپورٹ کرنی ہے، اور گاڑی جو ہے وہ میرے سامنے کھڑی ہوگی اور تو بھی جو ہے ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ ویسے تو فکر نہ کر، میری طرف سے اسے مذاق کی سمجھ، میں جانتا ہوں کہ تو 17 سال سے میرا ملازم ہے اور تو نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں تجھ پہ اعتبار کر کے گاڑی کی چابی تمہیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اب اس نے بول دیا کہ وہ میرا جو کزن ہے، جو چچا زاد بھائی ہے، وہ صبح 6 بجے آ رہا ہے، اور میں قریب ایسا ہے کہ رات کو یہاں سے کسی بھی وقت نکلوں گا، بس گاڑی کی چابی آپ مجھے دے دیں، میں رات کو دیکھوں گا، کیونکہ 3 سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے شہر کا، تو میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، ابھی شام بھی نہیں ہوئی ہے، پھر میں رات وہاں پہ کہاں پہ رکوں گا، مجھے ہوٹلوں میں رہنا پسند نہیں ہے، تو میں آدھی رات کو یہاں سے نکلوں گا، اور یہاں سے نکل کر کے سیدھا جو ہے وہ صبح 6 بجے ادھر پہنچ جاؤں گا، تاکہ اسے لے کر کے صبح 6 بجے دوپہر تک میں واپس گھر آ جاؤں گا۔ چودھری نے کہا چل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلا جا۔ چابی وغیرہ لے کر کے، گاڑی لے کر کے وہ آ گیا تھا۔ گاڑی اس نے اسی حویلی میں ایک جگہ، ایسی جگہ پارک کر دی تھی کہ جو حویلی کا حصہ تھا بھی اور نہیں بھی، یہ ایک ایسی سڑک تھی جو کہ حویلی کے بالکل ساتھ تھی، وہاں پر اس نے گاڑی کو پارک کر دیا تھا۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ 10-11 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد چودھری اور چودھری کے ملازمین سونے کے لیے چلے گئے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ گئے۔ صرف ایک اللہ دتا تھا جو کہ گاؤں کا چوکیدار تھا، وہ گاؤں میں چوکیدارہ کرتا تھا، وہی تھا جو کہ اس وقت گاؤں میں ہوتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی نظروں میں آئے بغیر گزرا نہیں جا سکتا تھا۔ گاؤں کا اکا دکا فرد ویسے بھی ایسا کوئی مل جاتا تھا کہ جو رات میں جاگتا تھا، یا پھر اس کو رات کو کسی کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوتا تھا، یا پھر اپنے گھر کے صحن میں، یا پھر چارپائی پہ لیٹا ہوا، لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگ گھروں میں زیادہ تر اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو کر کے رہ جاتے تھے۔ ایسے میں بہت بڑا رسک تھا کسی بھی طریقے سے افشاں کو وہاں سے نکالنا، اور ظاہری بات ہے کہ افشاں کو گاڑی میں بٹھا کر تو اس گاؤں کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی کی نظر میں کسی بھی وقت افشاں آ سکتی تھی۔ لہٰذا رات کو ٹھیک 2 سے 2:30 بجے کے دوران سب سے پہلے تو نذیر احمد نے گاڑی کو اس گلی سے چلا کر کے بالکل اس جگہ پر لے کر کے گیا جہاں پر اس کا گھر بالکل قریب پڑتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ کے اندر وہ افشاں کو اس گاڑی میں بٹھا سکتا تھا، لیکن گاڑی میں بٹھانا ظاہری بات ہے کہ خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا اس نے
افشاں کے لیے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھنے کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ اس نے گاڑی کی ڈگی سے جو ہے وہ بہت سی جو چیزیں تھیں ایسے ہی فالتو پڑی ہوئی ان کو نکال کر کے گھر میں رکھ دیا، اور ان کو گھر میں رکھنے کے بعد اس نے افشاں کے لیے اس گاڑی کی ڈگی میں بیٹھنے کی جگہ بنا دی، اور اس نے 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنی ڈگی اس گاڑی کی ڈگی کو اوپن کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے افشاں کو اس میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ڈگی بند کرنے کے بعد اس نے گاڑی کا ظاہری بات ہے کہ دروازہ کھولا، اور اس نے گاڑی کو اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھا دیا۔ اب وہ گاؤں والوں کی نظروں میں آ کر بھی وہاں سے جا سکتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ گاؤں والوں کی نظروں میں وہ آ رہا تھا۔ وہاں سے اس نے گزرتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ چوکیدار کو بھی ہیلو ہائی کیا، 1-2 لوگ جو اس وقت بھی جاگ رہے تھے ان سے بھی دعا سلام کی، اور جس نے بھی پوچھا اس نے وہی چیز بتائی کہ جیسا اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کزن کو لینے ایئرپورٹ جا رہا ہے، جو کہ دور کا رشتے کا کوئی چچا کا بیٹا لگتا ہے۔ گاڑی پوری تیز رفتاری سے گاؤں سے نکل آئی تھی، اور اب وہ شہر جانے والی پکی سڑک پر رواں دواں تھی، اور پھر اسی طریقے سے قریب اس گاڑی میں، کیونکہ اپنی گاڑی تھی، 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ گاؤں سے شہر پہنچ چکے تھے۔ کیونکہ گرمیاں تھیں اس لیے دھوپ نکل آئی تھی، سورج سر پر آ چکا تھا، اور صبح صبح ہی اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اس وقت یہاں پر قریب 6 بجے کا ہی ٹائم تھا، اور 6 بجے بھی سورج نکل آیا تھا۔ گاڑی کو ایک پارکنگ لاٹ میں چھوڑ کر کے وہاں سے نذیر احمد جو ہے وہ باہر نکل آیا تھا، اور پھر وہاں سے اس نے ڈکی سے ظاہری بات ہے کہ افشاں کو بھی باہر نکال لیا تھا۔ افشاں کا بیگ بھی اسی ڈگی میں ہی اس نے افشاں کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، جس میں 25 لاکھ روپے اور زیورات پڑے تھے، اس کے علاوہ اس کے کپڑے وغیرہ تھے، اور ظاہری بات ہے یہ چیزیں بھی وہ ساتھ لے کر کے ہی آئے تھے۔ پھر وہ وہاں سے نکلے تو افشاں نے اب اسے یہی مشورہ دیا کہ اس گاڑی کو یہیں چھوڑ دو، یہیں پارکنگ لاٹ سے میرے گھر والوں کو گاڑی مل جائے گی۔ جب گاڑی مل جائے گی اور تو ظاہری بات ہے کہ اگر تم گاؤں سے بھاگ بھی آئے ہو تو تم اکیلے بھاگے ہو، کسی کی نظر میں نہیں کہ تم مجھے لے کر کے بھاگے ہو، تمہارا پیچھا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، اور تم جو ہے اس طریقے سے ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہو گے، اور اس طریقے سے یہ گاڑی اس پارکنگ لاٹ میں جو ہے وہ کھڑی ان کو مل جائے گی۔ اگر وہ رپورٹ بھی کروائیں گے یا گاڑی کے بارے میں کچھ بتائیں گے بھی تو گاڑی کو جی پی ایس ٹریکر اگر ٹریک کرے گا بھی تو یہ یہاں پر اس پارکنگ لاٹ میں کھڑی مل جائے گی۔ لہٰذا اس گاڑی کو وہیں پارکنگ لاٹ میں چھوڑ دیا گیا، اور اب نذیر احمد افشاں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے آ گیا۔ وہاں سے انہوں نے ٹیکسی پکڑی، اور ٹیکسی پکڑ کر کے وہ اسے ایک کالونی میں لے آئی جہاں پر بہت سے مکان تھے۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک دروازے پر دستک دی، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا، وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو کہ 20-22 سال کی رہی ہوگی۔ اس نے افشاں کو پہچانا، افشاں کو اپنے گلے سے لگایا۔ افشاں نے بتایا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ کالج پڑھتی رہی ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ میرے سے بہت زیادہ جونیئر تھی، لیکن یہ ہے کہ میری اچھی دوست ہے۔ فی الحال ہم لوگ یہیں رہیں گے جب تک کہ ہم اپنا مکان نہیں خرید لیتے، اور پھر ہم اپنا جو ہے وہ گھر لے کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ اس لڑکی جس کا نام کہ رابعہ بتایا گیا، وہ لڑکی جو ہے وہ ان دونوں کو لے کر کے اندر آ گئی۔ وہ اس گھر میں بالکل اکیلی تھی، اور گھر میں جو ہے وہ کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، بس 2-3-4 پائیاں کچھ استعمال کے کپڑے، کچھ برتن، کچھ اسی قسم کی چیزیں جو تھیں وہ وہاں پر پڑی تھیں۔ اتنا زیادہ سامان نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ خاص امیر نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر اچھا بنا ہوا تھا لیکن اس گھر میں اس لڑکی کا سامان بہت ہی کم تھا۔ ایسے میں نذیر احمد نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا اصل میں بھائی ایسا ہے کہ میں دوسرے شہر کی رہنے والی ہوں، اور یہاں پر میں ابھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اس شہر میں میں ایک کالج میں پڑھ رہی ہوں اور اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوں، تو میں نے ہاسٹل وغیرہ میں کمرے کے لیے جو ہے وہ دیکھا تو وہاں پر بہت ہی زیادہ خرچے اخراجات تھے۔ تو میرے گھر والے جو ہیں وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے یہ رینٹ پہ گھر مل گیا۔ گھر تھوڑا بڑا تھا لیکن میرے پاس اتنا زیادہ سامان نہیں تھا، لہٰذا میں نے صرف اتنا ہی سامان یہاں پر رکھا جو کہ ظاہری بات ہے کہ میری اپنی ضرورت کے مطابق ہو، اور میں اس جگہ پر رہنے لگی۔
اب مجھے یہاں سے میرا کالج میری یونیورسٹی کوئی زیادہ دور نہیں پڑتی، میں 15-20 منٹ میں اپنے کالج یونیورسٹی چلی جاتی ہوں اور 15-20 منٹ میں گھر واپس آ جاتی ہوں، اس لیے مجھے ہاسٹل وغیرہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی VIP جو ہے کنڈیشن، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میرے ماں باپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور میں نے ویسے ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، جتنی ان کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق سے چلوں گی۔ بہرحال آپ لوگ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں، لہٰذا اب رابعہ نے کچن کی طرف رخ کیا اور کھانا بنانے لگی، اور پھر اس نے باقاعدہ جو ہے اچھا کھانے کا انتظام کیا۔ نذیر کو اور افشاں کو، وہ دونوں کو ہی بڑے احترام سے اور بڑی عزت سے بلا رہی تھی، ان دونوں کو اس نے اچھا کھانا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان دونوں کے لیے ایک گلاس روح افزا کے شربت کا بھی بنا کر کے لائی، اور پھر روح افزا کا شربت پی کر کے اور کھانا کھا کر کے طبیعت بالکل حشاش بشاشتی ہو گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری کہ نذیر کو چکر سے آنے لگے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا، اور پھر نذیر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں پر نہیں ہے۔ نذیر بے ہوش سا ہو کر کے گر گیا اور اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ نذیر کے بے ہوش میں ہو کر کے ظاہری بات ہے کہ دونوں لڑکیوں نے اٹھا کر کے اسے ایک بستر پر ڈال دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بہت کچھ بدل گیا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے اسی طریقے سے بے ہوش رہنے کے بعد آہستہ آہستہ نذیر کو ہوش آنے لگا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، اس سے پتہ چلا کہ وہ اسی گھر میں موجود ہے جہاں پر اس نے کھانا کھایا تھا، جہاں پر وہ روح افزا کا شربت پی کر کے بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب اس گھر میں ان چند چیزوں کے علاوہ 2 چارپائیاں، کچھ بستر، کچھ کپڑے، کچھ کچن کا سامان اور کچھ بھی ایسا نہیں پڑا تھا، صرف یہی وہ سامان رہ گیا تھا جو کہ اس گھر میں پڑا تھا۔ اس نے اس گھر میں دیکھا، لیکن اس گھر میں نہ تو اسے رابعہ ملی اور نہ ہی افشاں گھر میں موجود تھی۔ افشاں بھی چلی گئی تھی، رابعہ بھی نہیں تھی۔ اس نے اس گھر سے باہر نکل کر کے اڑوس پڑوس سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلا اور اس نے اڑوس پڑوس سے اس بارے میں معلوم کیا، تو اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کوئی مہینہ بھی نہیں ہوا اس لڑکی کو یہاں پر مکان لے ہوئے، اس لیے گلی محلے کے لوگ اسے کچھ خاص جانتے نہیں ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے کیا ہے، اس لیے زیادہ رابطہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ واقعی میں وہ کسی کالج یا اسکول جاتی ہے اور وہ اس کے بعد واپس آ جاتی ہے، اس نے کچھ بیگ اپنے کندھوں پہ لاد رکھا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ چلی جاتی ہے۔ نذیر کو خیال آیا کہ اس کے جیب میں ایک سادہ موبائل تھا، اس نے اس موبائل سے افشاں کا اور اس نمبر ملانے کی کوشش کی، افشاں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن افشاں کا موبائل مسلسل بند آ رہا تھا، حتیٰ کہ اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو موبائل چارج کر کے دیا تھا اور اس کی موبائل جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی بیٹری فل تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سمیں وہ نہیں رہی تھیں جو کہ اس کے والد کے گھر میں ہوا کرتی تھیں، سمیں افشاں نے خود تبدیل کروا لی تھی، اور وہ سم بھی ظاہری بات ہے کہ نذیر احمد نے اپنے نام سے نکلوا کر کے اسے دی تھی، یعنی کہ اب اس موبائل میں جو سم کام کر رہی تھی وہ نذیر احمد کے اپنے نام تھی۔ گلی محلے سے پوچھنے کے بعد اور اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ کر لینے کے بعد کہ اس کا وہی خدشہ سچ ثابت ہوا ہے کہ افشاں اور رابعہ بھاگ چکی ہیں۔ رابعہ پتہ نہیں کون تھی، اس کا اس کھیل میں کیا کردار تھا، لیکن افشاں کے بارے میں تو اس سے پتہ تھا کہ افشاں کون ہے کون نہیں ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے اسی طریقے سے گزر گئے، گرمی، دوپہر اور حالت بری، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ایسے میں ایک کال اسے ایک نمبر سے موصول ہوئی، یہ نمبر پتہ نہیں کس کا تھا، لیکن اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ چودھری اسے کال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ اگر دوپہر تک واپس نہیں آیا تو شام تک آ جائے گا۔ چودھری اسلم کو یہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اسے اعتبار کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ 17 سال پرانا ملازم ہے۔ یہ کال چودھریوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک ان نون نمبر سے تھی، شاید یہ نمبر PTCL کا نمبر تھا، یعنی بالکل لوکل کال کی جا رہی تھی، ایک عام کسی PCO سے کال کی جا رہی تھی۔ جب اس نے اس نمبر کو اٹینڈ کیا، اپنے کان سے لگایا، تو دوسری طرف سے اسے افشاں کی آواز سنائی تھی۔ اس نے کہا کہ نذیر
میں افشاں بول رہی ہوں۔ وہ تم نے ایک مثال سنی ہوگی کہ 4 دن شوق کے، بس وہ 4 دن شوق کے تمہارے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ میری مجبوری تھی، اور اگر میں اس حد تک تمہارے ساتھ نہ جاتی تو ظاہری بات ہے کہ تم بھی میرے اوپر اعتبار نہ کرتے۔ اب بہتر یہی ہے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے گاڑی اسی پارکنگ میں کھڑی ہے، چابی بھی تمہارے پاس ہے، باقی سارے بھی معاملات تمہارے پاس ہیں، بہتر یہی ہے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس لوٹ جاؤ اگر اپنی جان اور اپنی اگلی زندگی بچانی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ تم اگر واپس لوٹ جاؤ گے تو چودھری اسلم کو اس بات کا اعتبار ہو جائے گا کہ تم نے نہ تو مجھے گھر سے بھگایا ہے اور نہ ہی میرا تم سے کوئی واسطہ یا تعلق ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ میں نے گھر سے بھاگنا تھا، اس لڑکے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ وہ لڑکا اصل میں آ نہیں سکا تھا، اسے بہت شدید بخار تھا، اور رابعہ اسی لڑکے کی بہن ہے، لہٰذا یہ عارضی سیٹ اپ لگایا گیا تھا کہ جب میں گھر سے بھاگی تھی تو میں نے اس وقت بھی معیز کے ساتھ یہ بات طے کی تھی کہ وہ کوئی ایک کرائے کا مکان لے کر کے رہے گا، کہ اگر میں خود بھاگ آئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے کسی کا سہارا لینا پڑا تو وہ اسی مکان تک محدود رہے گا۔ اور اس نے یہ کرائے کا مکان رابعہ کو لینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ رابعہ اسی شہر میں کالج میں پڑھتی تھی اور اس نے یہ مکان لے لیا تھا۔ باقی ایسا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے، رابعہ کو اس بات کا انتظار تھا کہ میں جلد یا دیر سے گھر سے نکل آؤں گی، اور پھر واقعی اس کا انتظار پورا ہوا اور میں کسی نہ کسی طور پر وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ بیچاری بھی میرے انتظار سے تنگ آ گئی تھی، لیکن جب میں آئی تو اس نے شکر کیا، اور پھر تمہیں روح افزا میں بے ہوشی کی دوائی دے کر کے اس نے تمہیں بے ہوش کیا، اور پھر وہاں سے لے کر کے مجھے نکل آئی۔ وہ سامان بھی اگر لے کر کے جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کیونکہ اب شاید ہم بھی اس گھر میں واپس نہیں آئیں گی اور ہمارا وہ سامان وہیں پر پڑا رہے گا۔ ظاہری بات ہے وہ مکان مالک ہی ضبط کرے گا۔ باقی تمہیں میں جو کچھ بھی ان چند دنوں میں تمہارے اور میرے درمیان میں ہوا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ میری مجبوری تھی، اور اس مجبوری کے تحت میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ لیکن بہتر مشورہ یہی ہے، اگر مجھے تلاش کرنا چاہو، پیچھے آنا چاہو اور اسی شہر میں گم ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو، لیکن بہتر مشورہ یہی ہے کہ گاڑی تمہارے پاس موجود ہے، گاڑی کے پاس جاؤ، پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے، گاڑی لے کر کے گھر چلے جاؤ، اور اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، کیونکہ اگر تم اس بات کو کبھی بھول کر بھی اپنی زبان پر لے آئے تو تم میرے والد کو، میرے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور تم سوچ سکتے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہوگی۔ یہ کہہ کر کے افشاں نے بنا کچھ سنے نذیر فون بند کر دیا، اور نذیر نے وہ موبائل اپنا اس طریقے سے دیکھا کہ جیسے اس سے حیرت ہو رہی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال افشاں کی بات سچ تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ فٹافٹ سے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے گاڑی پارک کی تھی۔ گاڑی ابھی بھی وہاں پر پارکنگ میں موجود تھی۔ اس نے گاڑی کو جا کر کے چابی لگائی اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گاؤں آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کہ اس کے کزن نے، چچا زاد نے اسے وہاں پر بلایا تھا لیکن وہ نہیں آیا، اور جب اس نے وہاں جا کر کے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا یار میں تو ابھی دبئی میں 2-3 سال اور رکوں گا، تمہیں ایک مذاق کیا تھا اور اس مذاق کو حقیقت سمجھ کر کے تم یہاں پر مجھے لینے کے لیے چلے آئے، میں ابھی دبئی سے واپس آنے والا نہیں۔ اس بات کا بہانہ بنا کر کے نذیر اپنے گھر آ گیا، اور گھر آ کر کے نذیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے یا ہنسے، کیا کرے۔ بہرحال زخم کیسا بھی ہو آہستہ آہستہ بڑھ ہی جاتا ہے، انسان رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں لوٹ ہی آتا ہے، اور اگر کسی کے نصیب میں بیوی ہو تو وہ بھی اسے مل ہی جاتی ہے۔ ایک روز چودھری اسلم نے کہا کہ یار بات سنو، یہ چاچا رحیم بخش جو ہے اس کی بھی تمہاری جیسی ہی حالت ہے، اور بچے ماشاءاللہ اس نے جو ہے وہ 6-7 پیدا کر رکھے ہیں، جس میں تو 6 خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو تم بھی اس جیسے ہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیوں نہ میں
چاچے رحیم بخش سے بات کروں اور بڑی بیٹی پروین جو کہ اس وقت 34-35 سال کی ہونے کو آئی ہے اس کی شادی تم سے کروا دے. چلو کسی ایک بچی کی شادی ہوگی تو باقیوں کے رشتے کے لیے بھی راستہ کھلے گا اور باقی بچیاں بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ لگ ہی جائیں گی. لہٰذا چودھری اسلم نے چاچے رحیم بخش سے بات کرنے کے بعد پروین کی شادی نذیر احمد سے کرا دی اور پروین نذیر احمد کی بیوی بن کر کے اس کے گھر آ گئی. باجی افشاں یا پھر چودھرانی افشاں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ تو اسے یاد ہی تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اسے خود کی بیوی مل گئی تھی جو کہ ظاہری بات ہے پروین کی شکل میں تھی. 34-35 سال اس بیچاری کی بھی عمر ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کے ساتھ بھی کسی نے شادی نہیں کی تھی. شاید غربت کے چلتے اس بیچاری کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سنبھال لیا. باجی افشاں کا نہ تو اس کے بعد کچھ پتہ چلا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی. پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہے، کہاں پر ہوگی. اس بارے میں تو ظاہری بات ہے کہ نہ نذیر احمد کو پتہ چلا اور نہ ہی کبھی چودھریوں نے اس بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کی، کیونکہ چودھریوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی ان کی بچی بھاگ جاتی تھی تو پھر وہ گئی تو گئی، اسے ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کی جاتی تھی لیکن اتنا بھی اس کا پیچھا نہیں کیا جاتا تھا کہ جس سے چودھریوں کی عزت پر حرف آئے. لہٰذا چودھری اپنے گھر خوش تھے اور نذیر اپنے گھر خوش.